پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ 20 نئے صوبے بنانے سے پہلے جن نئے صوبوں پر اتفاق ہو گیا ہے وہ بنا لیں پہلے، 20 نئے صوبوں کی بات بعد میں کریں۔ انہوں نے لاہور میں سینئر صحافیوں سے یہ بات چیت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ، انہوں نے پارلیمنٹ سے متعلق بھی کہا کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے اس میں 2 یہ ترامیم ابھی آ چکی ہیں، تو یہ کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اتنی ترامیم لانا، بار بار آئین میں تبدیلی کرنا، یہ بھی کوئی یعنی ٹھیک بات نہیں لگتی ہے۔ تو یہ کہ 2 ترامیم آلریڈی آ چکی ہیں۔ پھر صوبوں سے متعلق جو بات ہو رہی ہے، پنجاب میں ایک ریزولوشن بھی پاس ہو گئی ہے صوبوں کی، اتفاق رائے ہے جنوبی پنجاب صوبے سے متعلق، اور بھی تو پہلے وہاں کام کریں بجائے اس کے کہ پورے پاکستان میں آپ یہ ڈیبیٹ چھیڑ دیں، اور جہاں پر پارلیمنٹ بھی تیار نہیں ہے، جہاں پر جو صوبہ تیار بھی نہیں ہے ابھی اس کے لیے، تو وہاں پر آپ ایک عجیب سی کیفیت، گماگو کی کیفیت ہو جائے اور اپوزیشن اس کو پلے یعنی کھیلنے لگے اس بارے میں کہ صوبہ بناؤ، تو بہتر یہ ہے کہ جہاں اتفاق رائے ہے 70% وہاں پہلے کام ون بائی ون، تاکہ وہ دیکھیں اس کا کہ بھی کیسا ریاکشن آ رہا ہے، بالکل ایسے مینیج ہو رہا ہے نہیں مینیج ہو رہا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھا جائے، بالکل ایسے۔ اور انہوں نے پھر بلدیاتی نظام کی بات کی، انہوں نے کہا یہ جو سندھ میں بلدیاتی نظام ہے کراچی میں، یہ بہت زیادہ مضبوط بلدیاتی نظام ہے۔ بات کریں تو مجھے سمجھ آ رہی ہے بات کہ سٹیپ بائی سٹیپ بالکل ایسی ہے، بالکل ایک ایک کر کے چلیں اور پھر اس کا رزلٹ دیکھیں، اور یہ بڑی یہ سیف بات ہے بالکل ایسی۔ تو ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما قادر مندوخیل صاحب نے جوائن کیا۔ قادر صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ جی بہت شکریہ، تھینک یو۔ اچھا سر بتائیے گا، چیئرمین پیپلز پارٹی نے جو ذکر کیا اتفاق رائے کا صوبوں کو لے کے، تو کن صوبوں کی بات ہو رہی تھی کہ ان پہ ان کو لے کے اتفاق رائے ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ حکومت بڑا اچھا کھیل رہی ہے اپنی اتحادیوں کے ساتھ اور اپوزیشن کے ساتھ، اور اپوزیشن کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ عمران خان سے ملاقات ہو رہی ہے، نہیں ہو رہی ہے، جیل میں ہے نہیں ہے، شفٹ ہونا ہے نہیں ہونا ہے، اور سارا دن میڈیا اور اپوزیشن اسی پہ لگی ہے۔ جو اتحادی ہے ان کو اس چکر میں لگا ہے یہ صوبہ بنے گا وہ صوبہ بنے گے، یہ کچھ خاص، وہ پولیس کی زبان میں مخبر خاص کہتے ہیں۔ مخبر خاص ایک لاہور سے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا بھائی 35 کی 33 صوبے ہونا چاہیے۔ ایک مخبر خاص کراچی کا بڑا مشہور ہے، وہ کھڑا ہو گیا جی 18ویں ترمیم بھی ختم کر دیں گے۔ کون ہے وہ؟ کون ہے کراچی کا؟ کون ہے سر؟ مصطفیٰ کمال ہے نا، اور کون ہے؟ میں مخبر خاص بولنا سب کو پتا ہے، مصطفیٰ کمال ہی ہوتا ہے بھائی، وہ بن رہا ہے کہ اب یہ بتا دیں مجھے، اس عقل مند کو کوئی یہ سمجھا دے کہ آپ بلدیاتی نظام کے لیے آپ چلے گئے پنجاب، اور پنجاب اسمبلی سے آپ نے قرارداد پاس کرا ہے کہ آرٹیکل 148 کے اختیارات ہونے چاہیے۔ بالکل اختیارات ہے، میں کہتا ہوں، لیکن اس عقل مند کو یہ نہیں پتا کہ جس صوبے سے آپ وہاں قرارداد پاس کر رہے، اس صوبے نے پچھلے 3 سال سے الیکشن ہی نہیں کرائے بلدیاتی، اور پھر اگر الیکشن کمیشن کے پریشر میں وہ الیکشن کرا بھی رہے تو اس کا کوئی معیار ہی نہیں ہوگا۔ یعنی لاہور کو 14 ٹاؤن میں تقسیم کیے، معیار نہیں ہوگا، پنڈی کا معیار نہیں ہوگا، فیصل آباد کا معیار نہیں ہوگا، تو کیا مصطفیٰ کمال صاحب یہی فارمولا سندھ کو تجویز دیں گے؟ پہلی بات تو یہ عقل مندوں کے لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو صوبوں کی ڈائنامک ہے، آپ کو میں فار ایگزامپل بتا دوں، جنوبی پنجاب قرارداد پاس ہو چکی ہے پنجاب اسمبلی سے، جو پنجابی بیلٹ ہے وہ الگ صوبہ ہے، جنوبی پنجاب الگ صوبہ بنانا چاہ رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ابھی پچھلے ہفتے میں جو نا خیبر پختونخوا میں قرارداد پاس ہوئی ہے، جو ہزارہ بیلٹ ہے وہ کہتا ہے ہمیں الگ صوبہ بنا دو، جو پختون بیلٹ ہے وہ تو کہ ہمیں اپنی طور پہ رہنے دو۔ لیکن جو بلوچستان کا ہے وہ بھی تقریباً اسی طرح ہے، جو پشتون بیلٹ ہے اور بلوچ بیلٹ ہے وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا الگ صوبہ، لیکن کراچی جو ہے نا اس صورتحال بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے۔ اب کراچی کی میں بتاؤں کہ کراچی پاکستان کا قرارداد کراچی سے پاس ہوا ہے، سندھ اسمبلی سے۔ پاکستان بننے سے پہلے کراچی سندھ کا حصہ تھا، اور کراچی میں ایسا نہیں ہے کہ ایک کمیونٹی رہتے، یہاں اردو سپیکنگ زیادہ ہے۔ اگر وہ اردو سپیکنگ 2 کروڑ ہے تو 1.5 کروڑ جو ہے نا وہ پشتون ہے، یہاں بلوچ ہے، سندھی ہے، ہزارہ ہے، سرائکی ہے، مختلف ایک گلدستہ ہے پاکستان کا۔ تو آپ مجھے بتاؤ یہاں کس طرح آپ صوبہ بنائیں گے؟ یعنی یہ کراچی آپ کہہ رہے ہیں یہ وفاق کی علامت ہے، ویسے تو ہمارا کیپٹل اسلام آباد ہے لیکن کراچی وفاق کی علامت نظر آتا ہے، تو اس کو کیسے ڈیوائیڈ کیا؟ یہی کہہ رہے ہیں نا سر آپ؟ نہیں زویب، کراچی کیپٹل تھا پاکستان کا، ایوب خان کے دور میں پھر اسلام آباد بنایا گیا۔ تھوڑے یہ بھی آپ کی جو نہیں صحیح کہہ رہے ہیں آپ کے لوگ ہیں ان کو نہیں پتا ہوگا۔ نہیں مجھے پتا ہے سر، لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ چاہے بنا دیا گیا ہو اسلام آباد، لیکن اس کے باوجود کراچی کے جو ڈائنامکس ہیں وہ وفاقیت کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں۔ جو گلدستہ ہے نا، پہلے جملے کا کراچی گلدستہ ہے،
جہاں تمام مذاہب کے، تمام مسلک کے، تمام زبان بولنے والوں کا شہر ہے. تو اب اگر اس کو الگ صوبہ بنائیں گے، اول تو یہ ہوگا کہ سندھ کے ساتھ زیادتی ہوگی کہ جس سندھ سے قرارداد پاس ہوئی ہے پاکستان کی بنانے کا، اسی کو آپ توڑ رہے ہو. اور پھر اس کے بعد پاکستان سے پہلے ہی یہ سندھ کا حصہ تھا. اور پھر میں جو باقی 3 صوبوں کا آپ کو بتایا کہ وہاں جو ایک زبان یا اس کی نسل حساب کی سے صوبے بنانے کی جو تجویز ہے، یہاں تو بالکل ہی چینج ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ خواہ حکومت نے اس طرح شوشہ چھوڑ کے مہنگائی کے اوپر، بے روزگاری کے اوپر، ترقیاتی کاموں کے اوپر، حالات کے اوپر قابو پانے کے لیے، اب دیکھو آپ بھی شو اسی کے اوپر کر رہے ہو. آپ مہنگائی کے اوپر نہیں کر رہے ہو. چینی آج کیا بھاؤ چل رہا ہے، وہ تو ہم کرتے ہیں قائد صاحب. اچھا قائد صاحب مجھے بتائیں کہ ویسے ایڈمنسٹریٹو بنیادوں پر اگر صوبے بن جائیں تو آپ کو اصولی طور پر تو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے نا، یا ہے؟ بالکل اسی بھی اختلاف ہے. اچھا ہے. کیا ہوتا ہے، میں ایک چیز بتاؤں آپ کو، ابھی جو آپ کے ہر ٹاؤن کا، ہر ضلع کا اپنا جو بلدیاتی نظام ہے، تو یہ ایڈمنسٹریٹو نہیں کہلاتا ہے. تو کیا کہلاتا ہے؟ کراچی ہے وہ 7 ضلع ہے، ہر ضلع کا اپنا ریونیو ہے، ہر ضلع کا اپنا ڈپٹی کمشنر تھانے ہے، ہر ضلع کا اپنا انتظام ہے، اور پھر اس کے اوپر ایک میئر ہے. تو لاہور میں تو میئر بھی ختم کر دیا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ آلریڈی جو ضلع کے وائس پہ ڈیوائیڈ ہو چکا ہے، ضلع کا اپنا انتظام ہے، یا قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں وہ ضلع کے اندر ہی اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے آبادی کے لحاظ سے. تو اور کیا چاہتے ہو آپ؟ اچھا مجھے پھر ایک بات، یہ عام بندے کو کیسے افیکٹ کرتا ہے کہ اگر یہ جو صوبوں کی بات ہو رہی ہے، ایسے ڈیوائیڈ کی بات ہو رہی ہے، عام انسان کو اس کی لائف پہ کیا اثر پڑے گا، گڈ اینڈ بیڈ؟ مجھ سے سوال ہے. جی آپ سے سوال ہے کہ یہ عام شخص کو جو ہے ایسے ڈیوائیڈ سے کیا نقصان ہو سکتا ہے، یعنی یہ ٹاک آف ٹاؤن بھی کیسے ہے یہ ایشو، یعنی اور عام انسان کیا اس سے افیکٹ ہوگا نہیں ہوگا؟ میں کہتا ہوں عام انسان میرے اور آپ کی باتیں سن رہے ہو وہ بھی پریشان ہے کہ ہمارا کیا فائدہ ہے اس پہ. یہی تو سوال ہے کہ آپ نے ایک ڈیبیٹ عوام کے بیچ میں ڈال دی ہے. عوام جو ہے نا روٹی کپڑا مکان بے روزگاری یہ ساری چیزیں بول گئی، ان چیزوں پہ لگ گئی. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت کی چال ہے. نہیں دیکھیں ہاں سر، نہیں ہم یہ بات کیوں کر رہے ہیں خالد صاحب، ہم اس کو جسٹیفائی اس طرح کریں گے. یہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں، لوگ کیا کرتے تھے، حکومتیں کرکٹ کے میچ کرا دیتے، لوگ بھول جاتے تھے بے روزگاری. روم میں اولمپکس ہو جاتے ہیں، وہ تو ہمیں پتہ ہے ہسٹری سر. اچھا مجھے بتائیں کہ ہم یہ بات پتہ ہے کیوں کر رہے ہیں اور کیوں جسٹیفائی ہم اس ٹاپک کو کر رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں یہ کنسرنز ہیں، اور آپ چیئرمین پیپلز پارٹی نے بھی بہت ہی مطلب بٹوین دی لائنز ایک بات سمجھانے کی کوشش کی ہے جہاں سے یہ باتیں ہو رہی ہیں. اور پھر انہوں نے یہ بھی ایک بات کی، آپ نے ضرور دیکھی ہوگی وہ جو انہوں نے بات کی صحافیوں سے، کہ اس پارلیمنٹ سے 2 ترمیمیں پاس ہو چکی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اجتناب کیا جائے کہ مزید کوئی ترمیمیں آئیں، کیونکہ آئین میں اتنی تبدیلی بیک ٹو بیک نہیں اچھی لگتی. تو ظاہر ہے اگلی ترمیم کا ذکر یہی ہو رہا تھا نا کہ صوبہ اور یہ سارے معاملات آپ اس سے بہتر جاتے ہیں، اس لیے ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں. دیکھیں بلاول بھٹو صاحب کا مطلب یہ تھا کہنے کا، ایک تو آئین کا آرٹیکل 239 جو ہے نا آپ کو اجازت دیتی ہے کہ آپ کے پاس جب 2/3 میجورٹی ہو تو آپ ترمیم کر سکتے ہو. اب اگر پیپلز پارٹی نہیں چاہتی ہے، پیپلز پارٹی کے قومی اسمبلی میں 74 ایم این اے ہے، سینٹ میں 26 ایم این اے جو سب سے بڑی پارٹی ہے، تو پیپلز پارٹی کے بغیر یہ مخبر خاص کیسے ترمیم کرا سکتا ہے؟ پہلے سوال تو میرے یہ رکھا تھا. اور دوسری بات یہ کہ اور بھی تو مسائل ہے کہ آپ صبح اٹھتے ہی ترمیم کی سوچ رہے، صبح اٹھتے ہی پاکستان کو تقسیم کرنے کی سوچ رہے. آپ صبح اٹھتے ہی یہ کیوں نہیں کہتے ہو کہ آج سے پیٹرول کی قیمتیں جو نا وہ ایکچوئل لیں گے جو ہمیں امپورٹ کے نرخ ملے. آج صبح اٹھتے ہوئے آپ یہ کیوں ترمیم کرتے ہیں کہ بھائی قانون سب کے لیے برابر ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج جو 2 بچوں کو رون ڈالا اور وہ جج خود ایٹ دا اسپاٹ پہنچا اور اپنے بیٹے کو مفرور کرائے اور بچوں کا اسپتال نہیں، یہ اس کے اوپر قانون سازی ہونا چاہیے، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں تو نہیں ہو رہی. بلاول صاحب کا مطلب یہ ہے. جی اچھا مجھے ایک اور چیز بتائیں، پاکستان تحریک انصاف کے معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ یہ مطلب پیپلز پارٹی کا کوئی کردار اس میں ادا کر سکتی ہے؟ کیونکہ بیرسٹر گوہر کبھی تو لگتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ جمہوریت اور ہمیں ذرا اسپیس دیا جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹیبل ٹاک کی بات کر رہے ہیں، لیکن آن دی ادر ہینڈ چیئرمین جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کی کچھ اور ہی بات ہے. پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوئی ہے اس میں؟ جی پیپلز پارٹی کا مین کردار ہے زہیب، اگر آپ کو یاد ہوگا 8 فروری کے بعد جہاں یعنی 3 پارٹیوں کا ایک ٹرائکا تھا، 2 پارٹیاں اگر اکٹھی نہیں ہوتی تھی تو حکومت نہیں بن سکتی تھی. ہم نے پیپلز کو پی ٹی آئی کو آفر کیے کہ آپ کی چونکہ پارٹی نہیں ہے لیکن آزاد ممبران ہے، آپ کو ہم غیر مشروط طور پہ سپورٹ کرتے ہیں، آپ اپنا وزیر اعظم لے آئے.
وہ آپ کی ان کی زبان تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ جس طرح زبان استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد آصف علی زرداری صاحب نے جوائنٹ سیشن پہ یہ آفر کیے کہ آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اس کے بعد مسلسل ہم لوگ مختلف ٹاک شو میں ان کو آفر کرتے رہے, لیکن عمران خان نے اپنے آپ کو بند گلی میں کھڑا کر دیا. یوں کہوں کہ وہ بندہ ایک قدمے پہ چڑھ جاتا ہے نا تو پیچھے عوام بے بس ہوتا ہے, سوائے اس کو ریکویسٹ کرنے کے خدا کا واسطہ نیچے اتر جاؤ, اور اس کے علاوہ بس نہیں ہے. تو یہی ہمارا کہنا ہے کہ خان صاحب ایک ایسے قدمے پہ چڑھے ہوئے جو وہ کچھ نہیں مانتا ہے, اور ان کے جو فالوورز ہیں وہ بھی کچھ ماننے کو تیار نہیں, چاہے وہ سزا یافتہ ہو, چاہے اس کے اوپر کوئی چیز ثابت ہو جائے. لیکن سوال یہ کہ آج 26ویں ترمیم میں تو پھر بھی پی ٹی آئی ریلیونٹ تھی, 27ویں میں تو ایریلیونٹ ہو گئی, کیونکہ الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کے مسلم لیگ نون نے جو 11 ان کے ایم پی ایم نے توڑ کے وہ سیٹیں سارے ہڑپ کر لیے, اور اسی طرح توڑتے رہیں گے تو وہ سکڑتے اور پھر کچھ لوگوں نے جو ایفیڈیوٹ دیے ڈپٹی کمشنر کو, کچھ لوگوں کے کیسز چل رہے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بیچارہ تو جیل میں اکیلا رہ جائے گا اپنی ضد اور انا کی وجہ سے. ہمارا یہ کہنا تھا پیپلز پارٹی کا کہ سیاسی لوگوں کے بیچ میں اختلاف بھی ہوتا ہے اور ڈیبیٹ بھی ہوتی ہے, ٹیبل ٹاک بھی ہوتا ہے. ہمارے نون لیگ کے ساتھ آج بھی کوئی خاص تعلقات نہیں ہے, لیکن وہ تو پرابلم ہے ہی, لیکن یہ کہ پولیٹیکل اسپیس آپ لوگوں کی بھی آہستہ آہستہ جو 27ویں 28ویں ہے ایسے. لیکن مجھے بتائیں اگر کوئی اگلی ترمیم آتی ہے, مختصراً بتائیے گا, سپورٹ کرے گی پیپلز پارٹی, اور اس کا جو ٹیکسٹ ہے وہ یہی ہوتا ہے صوبوں سے متعلق اختیارات, پروونشل اٹانومی, این ایف سی, تو کیا کریں گے آپ؟ جو آپ پھر مفروضے پہ بات کر رہے ہو, آپ مجھے بتاؤ کہ اگر حکومت یہ ترمیم کر رہی ہے کہ آج سے پیٹرول کا قیمت جو ہے نا, فیصل واڈا کہہ رہے ہیں نا, فیصل واڈا کہہ رہے ہیں کہ آئے گی, ہم لے کر آئیں گے. فیصل واڈا کو میں پیر سمجھتا ہوں, کیونکہ الیکشن سے پہلے پتا ہوتا ہے کہ یہ سیٹ آپ کو نہیں مل سکتی, یہ مصطفیٰ کمال کو دے دی گئی ہے. فیصل واڈا کی تو ساری باتیں سچی ہوتی ہے, اس کے اوپر میں کیا بحث کروں. سوال یہ ہے کہ حکومت عوام کے فلاح بہبود کے لیے کوئی ترمیم لاتی ہے تو پیپلز پارٹی بالکل ساتھ دے گی, اور اگر حکومت سندھ کو تقسیم کرنے کی یا این ایف سی ایوارڈ پہ کٹ لگانے کی ترمیم لائیں گے تو پیپلز پارٹی کبھی ساتھ نہیں دے گی. تھینک یو جی, بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا.